جتنے ہمارے بزرگان دین اکابرین گزرے ان سب کا معمول یہ تھا کہ اپنی زندہ روزانہ کا اپنے معمول ان کے متعین تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، گھر کے جو انسان کی ضروریات زندگی ہیں، کھانا پینا، گھر والوں کے ساتھ وقت، ان کو بھی پورا وقت دیتے تھے، ان کو بھی پورا وقت دیتے تھے، اور اپنے کاروبار زندگی کے کام دھندے وہ بھی کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ عبادت اور تعلق بھی ان کا پورا تھا۔ جب انسان وقت کو طریقے سے خرچ کرتا ہے کہیں وقت کی کمی نہیں آتی، کہیں وقت کی کمی نہیں آتی۔ ایک صحابی آئے، دو صحابہ کرام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی یا کون سی امہات المومنین میں سے کوئی اور تھی، ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ ان ازواج مطہرات میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو معمولات کیا ہوتے ہیں، آپ کس طرح اپنے شام کے اور گھر کے اوقات گزارتے ہیں؟ تو ام المومنین جو تھی انہوں نے فرمایا کہ اس طریقے سے آتے ہیں، اتنا وقت جاگتے ہیں، اتنا وقت وہ سوتے ہیں، اتنا وقت وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ ان صحابہ کرام نے سوچا کأنہم تقالوہا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت تھوڑی سی عبادت کی انہوں نے، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس گھر میں آتی مصلی بچھا کر بس پورا وقت عبادتوں میں لگاتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑی سی عبادت ہے، اپنے دل میں سوچا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو اتنی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو پوری رات عبادتیں کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ اس طرح آئے، سوال کیا، اور وہ پوری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کے نبی ہیں، میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں تمہارے مقابلے میں تم سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں گھر بار کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین پر عمل کرنے کا بس سارا وقت عبادتوں میں لگا دو، نہیں، ایسی زندگی تقسیم کرو کہ گھر، کاروبار، عبادت، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، پھر بھی آپ مطمئن نظر آؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔